الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے۔ یہ خلیفہ سوئم ہیں، رسول مکرم علیہ السلام کے داماد ہیں، امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک رسول مکرم علیہ السلام کانا یخلل، تھے خلال کیا کرتے، کانا تھے یخلل خلال کیا کرتے، لحیتہ اپنی داڑھی مبارک کا، فی الوضوء وضو میں۔ اخرجہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور اس کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر داڑھی میں خلال کا مسئلہ مذکور ہے۔ سب سے پہلے اللحیہ، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ لحیہ اس سے کیا مراد ہے۔ لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں جو جبڑوں اور رخساروں پر اگنے والے جو مرد کے بال ہوتے ہیں اس کو لحیہ کہا جاتا ہے۔ تو رخسار بھی جو ہے داڑھی کے اندر شامل ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا عمل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان یخلل لحیتہ، کہ آپ علیہ السلام اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام داڑھی میں خلال کس طرح کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام ایک پانی کا چلو لیتے اور پھر نیچے داڑھی میں ڈالتے ٹھوڑی کے پاس، اور اس کے ذریعے سے پھر آپ علیہ السلام خلال کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وضو کے دوران داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ علماء کا اس چیز کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کیا یہ داڑھی کا خلال کرنا واجب ہے، مستحب ہے، یا کیا چیز ہے؟ آئیے آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ کچھ علماء تو اس کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اگر داڑھی اتنی ہلکی ہو کہ اس کے نیچے سے جلد بھی نظر آ رہی ہے تو داڑھی کا خلال اور نیچے نظر آنے والی جلد اس کو دھونا لازم ہے، کیونکہ یہ چہرے کی حد بندی کے اندر شامل ہے۔ وجہن عربی زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، جس کے اندر کلی کرنا بھی آتا ہے اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا بھی آتا ہے، ناک کو دھونا بھی آتا ہے، چہرے کو دھونا بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو جو قرآن کریم میں آتا ہے نا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو، اس کے اندر کلی بھی شامل ہو جائے گی، ناک میں پانی چڑھانا بھی، ناک جھاڑنا بھی، اور چہرہ دھونا بھی، اور داڑھی کا خلال کرنا، کیونکہ یہ سب کا سب کیا ہے، سامنے ہوتا ہے۔ وجہن کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ سامنے والے، مستقبل لکل شیء، کہ ہر چیز کا سامنے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو وجہن کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ داڑھی اگر اتنی ہلکی ہو کہ اس کے نیچے سے بھی جلد نظر آ رہی ہے تو داڑھی کا خلال اور نیچے نظر آنے والی جلد اس کو دھونا کیا ہے، لازم ہے، کیونکہ یہ چہرے کی حد بندی کے اندر شامل ہے۔ اور اگر داڑھی اتنی گھنی ہو کہ نیچے والی جلد نظر ہی نہیں آئے تو ایسی جلد کو کہتے ہیں دھونا لازم نہیں ہے، البتہ خلال کرنا مستحب ہے۔ یہ جمہور اہل علم کا موقف ہے اور یہی راجح موقف ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق یہ بات نقل کی ہے کہ اگر داڑھی ہلکی ہو، نیچے سے جلد بھی نظر آئے تو جلد کا دھونا بھی لازم ہے، اور اگر داڑھی گھنی ہو کہ جلد نظر نہ آئے تو پھر جلد کو دھونا واجب نہیں، البتہ داڑھی کا خلال کرنا مستحب ہے۔ اسحاق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر داڑھی کا خلال نہیں کرتا تو وہ وضو کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ وضو کرے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے تھے۔ اور اس روایت کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ صحیح ترین روایت، صحیح ترین حدیث ہے۔ اور اسی طرح ابو داود کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تھے تو پانی کا ایک چلو بھر کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے ڈالتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اسی طرح کا حکم دیا ہے کہ میں اسی طرح کروں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تو اپنے رخساروں کو تھوڑا ملتے اور پھر اپنی داڑھی میں انگلیاں داخل کر کے داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ امام عطا اور امام ابو ثور وہ کہتے ہیں چہرے کے بالوں کی جلد کو بھی وضو میں دھونا ضروری ہے، چہرے کے بالوں کی جلد کو بھی وضو میں دھونا ضروری ہے، بالکل ایسے ہی جیسے غسل جنابت میں دھونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وضو میں بندے کو اسی طرح چہرے دھونے کا حکم دیا گیا ہے جس طرح غسل جنابت میں چہرے دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں جو کام ایک میں لازم ہے وہی کام دوسرے کے اندر بھی لازم ہوگا، جبکہ اکثر اہل علم کا موقف وہ کیا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا واجب نہیں ہے۔ خلال نہ کرنے کی رخصت وہ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، طاؤس، نخعی، شعبی، ابو عالیہ، مجاہد، ابو القاسم، محمد بن علی، سعید بن عبدالعزیز اور امام ابن المنذر رحمہم اللہ سے منقول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے دھونے کا حکم تو دیا لیکن خلال کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا طریقہ بیان کرنے والے اکثر صحابہ اکرام نے داڑھی کے خلال کا تذکرہ نہیں کیا، لہٰذا اگر خلال کرنا واجب ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی وضو میں داڑھی کا خلال ترک نہ فرماتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو میں داڑھی کا خلال کیا ہوتا تو سب یا اکثر صحابہ کرام اسے ضرور بیان کر دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس عمل کو ترک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ گھنے بالوں کے نیچے کی جلد دھونا واجب نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے بال بھی گھنے تھے، چنانچہ اسی طرح خلال کے بغیر داڑھی کی نیچے جلد تک پانی کا پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی کبھار داڑھی کا خلال کرنا اس کے مستحب ہونے کی دلیل ہے۔ یہ المغنی کے اندر امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل بیان کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر گھنی داڑھی کے ظاہری حصے کو کہتے ہیں دھونا لازم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ظاہری حصے سے مراد یعنی پوری داڑھی کو آپ دھوئیں گے جہاں تک آپ کے بال ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں۔ داڑھی کے اندرونی جو حصہ ہے اور نیچے والی جلد کہتے ہیں اس کو دھونا واجب نہیں ہے، اور یہی صحیح اور مشہور شافعی موقف ہے۔ اس کی صراحت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور جمہور شافعی فقہاء کرام نے اس موقف کو حتمی قرار دے دیا ہے، اور یہی موقف امام مالک، ابو حنیفہ، امام احمد اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اعظام کا بھی ہے۔ رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول اور ایک سند سے نقل کیا ہے کہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جلد کو دھونا لازم ہے، اور یہی قول وہ کہتے ہیں امام مزنی اور ابو ثور کا بھی موقف ہے۔ اسی طرح جمہور اہل علم کا موقف یہ بھی ہے کہ گھنی داڑھی کا خلال کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ایک اختلاف یہ بھی پایا جاتا ہے کہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اور گھنی داڑھی کے اندرونی حصے کو دھونا واجب نہیں ہے۔ گھنی جو داڑھی ہے اس کا خلال بھی کہتے ہیں واجب نہیں ہے، اور اسی طرح گھنی داڑھی کے اندرونی حصے کو دھونا بھی واجب نہیں۔ ان دونوں کی دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور اس کے اندر انہوں نے کیا ہے؟ خلال کا ذکر نہیں کیا۔ اس حدیث سے کہتے ہیں مذکورہ دونوں باتوں کی دلیل اس طرح لی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، اور صرف ایک چلو سے چہرہ اور گھنی داڑھی اور نیچے کی جلد دھونا ممکن ہی نہیں، تو اس لیے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف داڑھی کے ظاہری حصے کو دھونے پر اکتفا کرتے تھے۔ دوسرا، داڑھی کے خلال کو جو واجب قرار دینے والے ہیں ان کی دلیل سنن ابو داود 145 نمبر حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو بھر کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے ڈالتے۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے اسی طرح حکم دیا۔ تو کہتے ہیں اس حدیث کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ
اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے ابو داود نے بیان کی ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے ولید بن ذروان جو کہ مجہول الحال ہے۔ اس کی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید اسانید بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہیں۔ لیکن اسی کے متعلق شیخ رفیق طاہر ہیں، انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک مضمون بھی داڑھی کے خلال کے متعلق نقل کیا اور پورا پھر اس روایات کا انہوں نے جائزہ بھی لیا ہے، اور ولید بن ذوران جو ہے اس کی انہوں نے توثیق بھی نقل کی ہے، اور پھر جو اس کی متابعات ہیں اور شواہد وغیرہ ہیں اس کو انہوں نے ذکر کر کے یہ بات ثابت کی کہ روایت صحیح ہے۔ اور اس حدیث کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تہذیب السنن میں اور امام البانی نے صحیح ابو داود میں اس کو صحیح قرار دیا، تو یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا وہ ان کا موقف درست نہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو ہم صحیح مان لیں تو پھر بھی یہ استحباب پر محمول ہوگی، تاکہ دیگر دلائل اور اس کے حدیث کے درمیان میں تطبیق ہو سکے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا طریقہ بیان کرنے والوں میں سے اکثریت نے داڑھی کے خلال کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر کہتے ہیں داڑھی کا خلال واجب ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس کو ترک نہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ داڑھی کا خلال کیا ہوتا تو نبوی وضو کا جو طریقہ بیان کرنے والے صحابہ ہیں وہ ضرور اس کو بیان کرتے۔ تیسرا یہ ہے کہ گھنی جو داڑھی کا ظاہری حصہ ہے اور جو داڑھی کے لٹکے ہوئے بال ہیں، کیا ان کو دھونا بھی لازم ہے؟ ہاں، اس کا دھونا بھی لازم ہے، کیونکہ یہ چہرے کی تعریف کے اندر شامل ہے، اور یہ گھنی داڑھی جو ہے اس کا ظاہری حصہ یہ دھونے کا جو حکم ہے فغسلوا وجوہکم کے اندر شامل ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وضو کی سنتوں میں سے گھنی داڑھی کا خلال کرنا بھی ہے، اور پھر انہوں نے اس کو واضح بھی کیا کہ گھنی داڑھی سے مراد کیا ہے اور ہلکی داڑھی سے کیا مراد ہے۔ گھنی داڑھی سے مراد وہ داڑھی ہو جاتی ہے جس کے نیچے سے جلد نظر نہ آ رہی ہو، اور ہلکی سے مراد وہ ہوتی ہے جس میں جلد نظر آ جاتی ہو۔ تو مشہور جو حنبلی موقف ہے وہ بھی کیا ہے، لٹکتی ہوئی داڑھی کو بھی دھونا لازم ہے، اور ایک موقف یہ بھی ہے کہ جو لٹکتی ہوئی داڑھی ہے اس کا دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح سر کے لٹکے ہوئے بالوں پر مسح کرنا لازم نہیں ہے اس طرح یہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال زیادہ بہتر موقف یہی ہے کہ یہاں پر جو وجہن کا لفظ ہے اس کے اندر آپ کی یہ ظاہری داڑھی پوری کی پوری شامل ہے، وہ آپ کے مواجہہ سامنے ہی رہتی ہے، وجہن کی تعریف کے اندر شامل ہے، تو اس لیے داڑھی کا خلال کرنا یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اس کو ہم وجوب تو نہیں کہیں گے، اگرچہ علماء کا اس کے اندر اختلاف میں نے آپ کے سامنے نقل کیا اور مختلف مواقف آپ کے سامنے نقل کیے ہیں، تو اس کا وجوب ہم نہیں کہیں گے، باقی سنت ہم کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کیا ہے، خلال کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان روایات کا جس کے اندر وضاحت نہیں ہے خلال کا، تو یہ لازم نہیں ہے۔ شروع کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہر مسئلے کی وضاحت ایک حدیث کے اندر نہیں ملے گی، بلکہ مختلف آپ کو روایات کو جمع کر کے اس مسئلے کو سمجھنا پڑے گا۔ جیسا کہ سیدنا عثمان کی ہم نے سب سے پہلی حدیث پڑھی تھی، اب وہ بنیاد ہوگی اس مسئلے کے اندر۔ اب باقی جو آگے مسائل آتے جا رہے ہیں وہ ہم اس کے اندر اس کو ایڈ کرتے چلے جائیں گے، شامل کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ سب سے واضح اور سب سے صریح نص موجود ہے جس کے اندر اکثر وضو کا طریقہ اس کے اندر آ چکا ہے، تو اس لیے وہاں پر ہم کیا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ جو چیز وہاں پر ذکر نہیں ہے، وہ عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں ہوتا کہ وہ چیز واجب ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، وجود ہے جب دیگر احادیث سے مل گیا تو ہمیں کیا ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے علماء کا زیادہ موقف تو یہی ہے کہ داڑھی کا جو خلال ہے وہ واجب نہیں ہے، اور اسی لیے وہ فرق کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو فرق گھنی داڑھی اور ہلکی داڑھی کا بھی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی علماء نے ہی ایک فرق بیان کیا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی کا خلال کرتے تھے تو ہمیں داڑھی کا خلال کرنا چاہیے، اور جو ظاہری داڑھی ہے اس کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔